السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ التوبہ، آیت 1 سے آیت 25 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا پڑھنا پڑھانا اور ہم سب کا اور آپ سب کا پڑھنا پڑھانا اور یہاں پہ آ کر بیٹھ کر جو وقت لگانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کے والدین اور ہم سب کی درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کی آیت 1 آج کا ہمارا لیسن ہے، اور سورہ کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سورہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ جو توبہ ہے، اسے سورہ توبہ کس لیے کہتے ہیں؟ سورہ توبہ دراصل کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ ایسی سورت ہے جو واحد ایسی سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی شروعات میں آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان سورہ انفال پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ پہ آ جاتا ہے تو وہ بسم اللہ نہیں کرتا، کیونکہ بسم اللہ ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے لکھوائی نہیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم یہاں سے شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے شروع کرتا ہے، سورہ توبہ سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اسٹارٹ کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو کیا کرا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ تو تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، یعنی کہ تعوذ پڑھیں گے اور بسم اللہ کر کے قرآن کریم کا آغاز کریں گے، تب بسم اللہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ توبہ کا جو نام ہے، دراصل اس کا دوسرا جو نام ہے سورہ برات بھی ہے، برات یعنی بری و ذمہ، کیونکہ اس میں نا کافروں سے بری یعنی الگ ہونے کا اعلان ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے اس میں، اسی لیے اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ بھی ہے، اور اسی نام سے یہ سورہ مشہور بھی ہے۔ اور یہ جو سورت ہے نا، یہ مصحف عثمانی میں نا ترتیب میں سورہ انفال اور سورہ یونس کے بیچ میں ہے، ترتیب کے اعتبار سے سورہ انفال اور سورہ یونس کے بیچ میں درمیان میں ہے۔ تو سورہ توبہ واحد ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ 7 بڑی طویل صورتوں میں سے ہے جنہیں سبع الطوال کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھوائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لکھنے کو کاتب وحی سے، تو ویسا ہی آج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے جو بھی ہمارے پاس یہ جو ترتیب موجود ہے، یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے، یہ کس کے حکم سے موجود ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، وہاں پہ مسلسل مکی صورتیں نازل ہوتی رہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور 10 سال مدنی صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی جو ہے آدھے جو مصحف میں قرآن میں مکی صورتیں ہوتی اور بعد میں مدنی صورتیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیکوینس سے یہ قرآن کریم ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس کیسا موجود ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا ویسا ہمارے پاس موجود ہے، جسے ہم لوگ مصحف عثمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ جیسے آپ کھولتے ہیں، اوپننگ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ مکی ہے، اور پھر اگلی جو دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، وہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدنی اور مکی صورتیں ایسے سیکوینس سے یہاں پہ رکھی گئی، کیوں؟ کس وجہ سے ہے؟ دراصل یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایسا رکھنے کو۔ اس طرح سے جو ترتیب ہے نا، وہ جو نزولی ترتیب نہیں ہے بلکہ یہ توفیقی ترتیب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس کی جو نزولی جو ترتیب ہے نا، وہ اس ترتیب سے نہیں ہے بلکہ یہ توفیقی ترتیب سے ہے۔
مصحف کی جو ترتیب ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن کریم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھواتے تھے نا، تو فرماتے تھے کہ فلاں آیت جو نازل ہوئی ہے فلاں جگہ ڈال دو، فلاں جگہ تم اس کو لکھ دو۔ اور جب نمازیں پڑھی جاتی تھی تو نماز میں آیتوں کی تلاوت اسی ترتیب سے ہوتی تھی۔ اور جو سورہ توبہ ہے نا، اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو دراصل آپ کو پتہ ہے کہ جو سورہ انفال ہم لوگ پڑھ رہے تھے، تو یہ سورہ توبہ بھی کیا ہے، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ملتا جلتا ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ ہی کیا ہے، سورہ انفال کا ہی جز ہے، حصہ ہے۔ اور اس میں دراصل اس میں کافروں سے برات کا بھی اعلان ہے، اور جنگی حالات کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، جنگ کا تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب جب برات کا ذکر ہے کافروں سے، تو بری ذمہ ہونے کا ذکر ہے ایک طرح سے، تو اس وجہ سے بھی اس میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور یہ سب سے پہلی جنگ تھی۔ اور سورہ توبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ تبوک سب سے آخری جنگ تھی، ٹھیک ہے، تو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ اور غزوہ تبوک کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ کا جو لفظ ہے نا، تو 17 بار آیا ہے، اور سب سے زیادہ جو توبہ کا جو لفظ ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ اس میں مومنوں کی توبہ قبول ہونے کا بھی واقعہ ہے، اور منافقین کے سارے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس سورہ میں منافقین کی تقریباً 55 صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی ساری ایک ایک نقل حرکت کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ مومنین کون ہے اور منافقین کون ہے۔ تو اس کا پس منظر دراصل کیا ہے، اس صورت کا نازل ہونے کا پس منظر وہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا حکم نازل فرمایا کہ کچھ سمے کے لیے، کچھ وقت کے لیے مہلت کے بعد کوئی بت پرست یہاں پر مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عرب ہے نا، اس کو کیا بنانا تھا، مرکز بنانا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں موجود تھے تو وہاں کتنے سارے بت تھے نا، یہاں تک کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت وہاں پہ تھے مکہ کے اندر۔ تو وہاں پہ کیسے وہاں پہ عبادت ہو سکتی تھی، اور کیسے سب چاروں طرف سے جو لوگ آنے والے تھے ان پر بھی کیا اثر ہوتا نا۔ آج اکثریت جو فالو کرتی ہے، اتباع کرتی ہے، وہ یہ کہتی کہ مکہ میں تو ایسا ہوتا ہے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے نا، اس طریقے سے۔ اور جب لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بت پرستش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور اچھی اور بڑھیا چیز ہے، چلو ہم بھی بت پرستش کرتے۔ تو اس سے کیا تھا، چاروں طرف بت پرستش اور کفر اور شرک پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، یہاں کو، جو مکہ جو تھا، عرب جو تھا، اس کو اسلام کا مرکز بنانا تھا۔ اب اسلام کا مرکز بنانا تھا تو ظاہر سی بات ہے نا، تو اس کو، اس سرزمین کو کفر سے، شرک سے سب کو خالی کرنا تھا۔ تو ان سب مشرکین سے اس کو خالی کرنے کے لیے اعلان کر دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کو، اس کے بعد پھر اور ڈیٹیل پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کو رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف سے بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کو تنسیخ کا اعلان کر دیا گیا، ختم کرنے کا اعلان فرما دیا جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ تو اور ختم کرنے کا اعلان کی وجہ کیا تھی؟ مشرکین ان عہدوں ناموں کو بار بار توڑتے تھے، یعنی کہ جب مسلمانوں نے معاہدہ مشرکین سے کیا تو مشرکین ان معاہدوں کو، کانٹریکٹ کو پورا نہیں کرتے تھے، بار بار توڑتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم کھلم کھلا اعلان کر دو کہ تم بھی اپنا معاہدوں کو توڑتے ہو، تم بھی اپنے کانٹریکٹ کو توڑتے ہو۔ وجہ یہی تھی کہ اپوزیشن بار بار ان معاہدوں کو توڑتے تھے، پاس نہیں رکھتے تھے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اس اعلان برات کے بعد تمام مسلمانوں پر کافروں کے ساتھ اپنے سابقہ معاہدوں سے برات کا اظہار ضروری ہو گیا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے معاہدے سے مشرکوں کی طرف نقص عہد کی وجہ سے جب بری ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں رہا کہ مشرکوں کے ساتھ کیا گیا کوئی سابقہ معاہدہ وہ باقی رکھیں۔ آیت دیکھیں، تو یہ جو
पहली आयत है और दूसरी आयत है और तीसरी आयत है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पस मंजर देख लेते हैं। तो वही बताया आप लोगों को कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जजीरा अरब को क्या बनाना था, मरकज बनाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पे हुक्म नाजिल फरमाया कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसका रसूल की तरफ से क्या है, अलग होने का ऐलान सुन लो। तो ये ऐलान ये जो है इसलिए था क्योंकि ना ताकि मक्का के अंदर कोई बुत परस्तिश मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सके। चुनाचे इन आयत में बचे खुचे मशरिकों से अलग हो जाने का भी ऐलान किया गया है, जो अभी तक वो क्या हुए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम नहीं लाए थे। अगरचे ये मुशरिकीन वो भी थे जिन्होंने मुसलमानों को सताने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी और उन पर वहशियाना जुल्म भी ढाए, लेकिन उन्हें जजीरा अरब से निकालने के लिए बहुत और कई तरह की मोहलतें उन्हें दी गई, जिनकी तफसील इन आयतों में आ रही है। ठीक है, तो ये जो मुशरिकीन थे वो 4 तरह के थे। पहली किस्म के जो मुशरिकीन थे उनकी ये, जिनके साथ मुसलमानों ने जंग बंदी का कोई समझौता नहीं किया था, ऐसे मुशरिकों को 4 महीने की मोहलत दी गई और इन 4 महीनों में अगर वो इस्लाम लाना चाहे तो इस्लाम ले, और अगर जजीरा अरब से बाहर कहीं जाना चाहे तो उसका भी वो इंतज़ाम कर ले। और अगर ये दोनों वो काम नहीं कर सकते तो फिर क्या है, अभी से ऐलान कर दिया गया कि उनको जंग का सामना करना होगा। दूसरी किस्म उन मुशरिकों की थी जिनके साथ जंगबंदी का समझौता तो था, लेकिन उनकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं थी, फिक्स नहीं थी। उनके बारे में ये ऐलान कर दिया गया कि अब समझौता 4 महीने का है, 4 महीने तक का जारी रहेगा। इस दौरान उनको भी वही काम करने होंगे जिनका ज़िक्र पहली किस्म के बारे में कहा गया है। तीसरी किस्म उन मुशरिकों की थी जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझौते तो किए थे, लेकिन उन्होंने बदअहदी की, यानी कि अपने अहदों को तोड़ दिया। जैसे कुरैश के काफिरों के साथ हुदैबिया में समझौता हुआ था, लेकिन उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की और इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पर हमला करके उसे फतह भी कर लिया था। उन लोगों को कोई मजीद मोहलत तो नहीं दी गई, लेकिन चूंकि अलग हो जाने का ये ऐलान हज के मौके, ये जो अलग होने का जो ऐलान है ये हज के मौके पर किया गया, जो खुद हुर्मत वाला महीना में से था। इसके बाद मुहर्रम का महीना भी हुर्मत वाला महीना है और उसमें जंग जायज़ भी नहीं थी ना, इसीलिए उनको मुहर्रम के आखिर तक मोहलत मिल गई। चौथी किस्म उन मुशरिकों की थी जिनके साथ किसी खास मुद्दत तक के लिए मुसलमानों ने जंगबंदी का समझौता कर रखा था और उन्होंने कोई बदअहदी भी नहीं की थी। तो ऐसे लोगों के बारे में आयत नंबर 4 में हुक्म दिया गया है कि उनके समझौते की जितनी भी मुद्दत बाकी है उसको पूरा किया जाए और उस पूरी मुद्दत में उनके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी ये मैंने सोचा आप लोगों को डिटेल का बता दें और समझना थोड़ा सा ज़रूरी है आयत का। तो बस आप यूँ समझ लें, आयत नंबर 1 और 2 में मुशरिकीन अरब के लिए फैसला कुन ऐलान है। ठीक है, आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 6 तक की मुशरिकीन अरब के लिए फैसला कुन ऐलान है। इन आयत में मुशरिकीन अरब के लिए ऐलान किया गया है कि उन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया है और हुज्जत तमाम हो गई है। अब वो एक मुअय्यन मुद्दत में इस्लाम या तो कबूल कर ले या इस्लामी रियासत की हदों से बाहर निकल जाए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस्लामी रियासत की सरजमीन पर उन्हें नापाक वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐलान है उनको निकाल देने का, निकाल जाने का। तो जब फ़तह मक्का हुआ ना, फ़तह मक्का के बाद जब तकरीबन 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु और दीगर सहाबा को कुरान करीम की ये आयत और ये अहकामात देकर भेजा ताकि मक्के में उनका आम ऐलान कर दे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ऐलान कर दिया कि कोई शख्स बैतुल्लाह का बुरहाना यानी बगैर लिबास के तवाफ़ नहीं करेगा, बल्कि आइंदा साल से किसी मुशरिक को बैतुल्लाह के हज की ही इजाज़त ही नहीं होगी। तो ये सारे जो कानून थे ये उसी वक्त बन गए जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह तौबा नाज़िल फरमाई। ठीक है, आयत देखें, आयत नंबर 2। तो इस सर तो इस सरजमीन में 4 माह चलो फिरो, फिर जान लो कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो और ये यकीनन अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। ठीक है, तो मुशरिकों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 4 महीने की मोहलत दी गई, जिसकी इब्तिदा क्या थी, 10 ज़िलहज्जा से लेके 10 रबीउल सानी को ख़त्म हो गई। उनसे कहा गया कि इस मुद्दत में 4, चाहे तो तुम इस्लाम कबूल कर लो और चाहे, उनके लिए हर तरह से वो बेहतर था ना। इस्लाम ले आते तो उनके लिए बेहतरी थी, वहीं अपने घर मकान में भी रहते और हक वो कबूल कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो बातिल था, नौज़ुबिल्लाह।
یا پھر چاہے تو جزیہ عرب سے ہی وہ نکل جائے، اور اگر اس عرصے میں نہ نکلے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا اور انہیں قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو فسیحوا فی الارض، کہ تم سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو، 4 اشہر یعنی 4 ماہ، وعلموا اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم جان لو اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اگر تم اسلام لے آتے ہو، مسلمان ہو جاتے ہو، تو یہ تمہارے لیے خیر ہوتا، بہتر ہوتا، لیکن اگر تم نہیں لاتے ہو تو خالی کرو، اس سرزمین کو تمہیں خالی کرنا ہوگا جہاں پہ تم رہ رہے ہو۔ آیت 3 دیکھیں۔ اور اللہ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف صاف اعلان ہے، اور اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں میں بھیجا جو اعلان کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم نے منادی کر دی کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج کو نہیں آئے گا اور کوئی شخص بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی مینا میں ہمارے ہی ساتھ رہ کر لوگوں کو سورہ برات سنائی، یعنی سورہ یہ توبہ سنائی، اور یہ اعلان بھی کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے اور کوئی بھی شخص بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے یہاں یہ اعلان برات ہوا اور ان کو تھوڑا سا وقت دے دیا گیا کہ ان کے لیے وقت معین ہے کہ اس وقت میں اب کیا کرنا ہے، یا تو وہ اسلام لے یا تو پھر وہ اس کو خالی کر دے۔ تو صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ یوم الحج الاکبر سے مراد کیا ہے، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ اکثر جو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد وہ ہے کہ جو حج جمعے کے دن پڑتا ہے نا، تو دراصل یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ تو صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ یوم الحج اکبر سے مراد یوم النحر یعنی ذی الحجہ کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا، غور سے سن لیجئے، اس دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا، کس دن؟ 10 ذی الحجہ کے دن، یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کے دن مینا میں اعلان برات، یعنی سورہ توبہ میں یہ جو اعلان برات ہے نا یہ سنایا گیا۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کو جو حج اکبر کا دن تھا اس لیے اسی دن کی سنایا گیا، اور اس 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن بھی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کے سب سے امپورٹنٹ اہم جو مناسک حج ہوتے ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، اور لوگ عمرے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حج اصغر کہا کرتے تھے۔ جو عمرہ ہوتا ہے اسے وہاں جو لوگ ہیں اسے حج اصغر کہتے ہیں، اور جو حج جس میں قیام ہوتا ہے مینا، عرفہ، مزدلفہ میں، اور جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج اکبر کو عمرے سے الگ کرنے کے لیے اور دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو ہی حج اکبر کہتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے کہ حج اکبر وہ ہے جو حج جمعے کے دن پڑ جاتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ہے، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ بھی کمی نہیں کی ہے اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، اور بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس اعلان برات سے وہ مشرکین مستثنیٰ ہیں، یعنی کہ وہ مشرکین لوگ اس اعلان برات سے الگ ہیں
جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے اور انہوں نے بھی اس معاہدے کو خوب نبھایا ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، جنہوں نے اپنے کانٹریکٹ کو پورا کیا، کوئی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم بھی ان کے معاہدے کو پورا کرو. اور جن لوگوں نے اس اپنے معاہدے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں آنے والی کسی قوم کی بھی مدد کی ہے، تو پھر تو ان سے طے شدہ مدت تک اس وعدے کو پورا کرو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدے نبھانے والے کو، اپنے عہد پورا کرنے والے کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین. ٹھیک ہے، آیت 5 دیکھیں. پس جب حرمت والے مہینے نکل جائے تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. تو ایسی ہی آیتوں کو جو مستشرقین ہیں، یعنی کہ قرآن اس لیے پڑھتے تاکہ اس میں کمیاں اجاگر کرے اور لوگوں میں ہائی لائٹ کرے اور اس پہ اعراض کرے اور اس کو مشہور کرے، اس میں یہ کہا گیا، کیوں کہا گیا ہے، اس طرح کا حکم دیتا ہے نا. تو ایسی ہی آیتوں کو لوگ بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں پوری آیات نہیں پڑھی، پورا مضمون نہیں پڑھا، پورے وقت اور حالات کو نہیں پڑھا. جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ کتنے ظلم ڈھائے تھے، وہ 13 سال کا عرصہ، یہاں تک کہ ان کو جانوں سے مار مار دیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ظلم ڈھائے گئے. خدیجۃ الکبریٰ یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ظلم ڈھائے گئے. اتنی رچ پرسن، اتنی زیادہ عیش آرام میں رہی، اور پھر یہاں تک کہ ان سب کو 3 سال تک کھانے پینے کے لیے ہر بزنس سے ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا. شیب ابی طالب میں رہے، یہاں تک کہ اتنا پریشان، اتنا وہ بھوک سے پیاس کی شدت ان کے آتی تھی کہ وہ پتے کو رس نچوڑ نچوڑ کے، چھالوں کی رس نچوڑ نچوڑ کے پیتے تھے. اتنا کڑوا ہوتا تھا کہ ان کے حلق سے بھی نہیں اترتا تھا. اتنا بھوک پیاس میں انہوں نے وہ 3 سال کاٹے. تو یہ کیا، یہ ظلم نہیں تھا؟ یہ ظلم تو نہیں دیکھا جاتا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، جب جنگ ہو رہی ہے اور بری کر دیا گیا، مکے کو خالی کر دیا گیا، تو یہ تو جنگ ہے نا. اب جب جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی حالت میں ان کو مہلت بھی دی گئی، 4 مہینے کی مہلت دی گئی. اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. اور جب 4 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے، جب وہ نہیں خالی کریں گے وہ جگہ، وہ ملک، تب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب تم کیا کرو، ان کو وہاں سے نکال دو، وہاں سے خالی کرو. اور پھر یہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، مکہ میں نہیں چھوڑتے، مکہ نہیں خالی کرتے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے مسلمانوں؟ اب تم لوگ کیا کرو، ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. تو پھر قتل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ، یہاں جو اشہر الحرم سے مراد، ان 4 مہینوں سے مراد کیا ہے؟ ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی ہے. ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں کافروں کو قتل کرنا حرام تھا. لیکن جب یہ 4 مہینے گزر جائیں اور یہ اپنی ملک نہ چھوڑے، وہ جگہ نہ چھوڑے، وہ مکان نہ چھوڑے، تو پھر تمہیں جہاں کہیں بھی پاؤ نا، ان کو قتل کرو، پکڑو، گھیرو اور ان کو گھات لگا کر ختم کرو. کیونکہ مشرکین مکہ نا بدر اور احد میں مسلمانوں پر حملہ کر چکے ہیں، اور خندق میں بھی مدینے کا انہوں نے گھیراؤ کیا تھا، اور پھر صلح کا عہد بھی انہوں نے توڑ چکے تھے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم نا محرم ختم ہوتے ہی، تمہیں جو ٹائم جو تم نے لوگوں کو دیا، مشرکین عرب کو جو تم نے ٹائم دیا، اگر وہ ختم ہو جائے اور آخر میں پھر مشرکینوں کے خلاف 4 قسم کا رویہ تمہیں شروع کر دینا ہے. پہلا یہ ہے کہ مہلت ختم ہوتے ہی جہاں کہیں بھی ملے ان کو قتل کر کے انہیں ان کے ناپاک جسموں سے اللہ تعالیٰ کی زمین کو پاک کر دو. دوسرا، کافر اور مشرک جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش میں ہو تو تعقب کر کے گرفتار کر لو. تیسرا، کافر مشرک بھاگ کر کسی علاقے یا قلعے میں چھپ بھی جائیں تو ان کا محاصرہ کرو، ان کو گھیر لو. چوتھا یہ ہے کہ تمام راستوں پر کلّا مرصد ہے نا، جو گھات لگا کر، تو یہاں پہ سے مراد ہے کہ تمام راستوں، دروں، گھاٹیوں، بندرگاہوں اور خفیہ سرنگوں کی خوب نگرانی کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اسلام کی ازلی اور ابدی دشمن قریش مکہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ باوقار طریقے سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں نا، تو شرکی عقائد سے توبہ کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو ان کی جان محفوظ و مامون بھی ہے. اور یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ ظاہری عمل سے بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کو نا
توبہ کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، انہیں نماز بھی قائم کرنی، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ تو اس سے پھر وہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 6 دیکھیں۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کتنے غفور الرحیم ہے، ہیں؟ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے بھی کہا مارو اور کاٹو، اور پھر دوسری طرف یہ آیتیں ان لوگوں کو کیوں نہیں دکھتی جو ایسی آیتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے دوسرا بھی حکم دیا ہے کہ اگر وہ کافر جو ہے نا تمہارے پاس، مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں، تم سے پناہ مانگتے ہیں، تمہاری ہیلپ مانگتے ہیں، تو تم کیا کرو؟ تو ان کی ہیلپ کرو، تم ان کو پناہ دے دو، ٹھیک ہے؟ اگر تم سے وہ پناہ مانگتے ہیں تو تم ان کو پناہ بھی دے دو۔ تو اس آیت میں جو ہے نا جن کا ذکر ہے حربی کافروں کے بارے میں ہے، ایک رخصت دے دی گئی ہے۔ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دی جائے، اور اسے اپنی محفوظ جگہ پر اس کو رکھنا ہے، یعنی مسلمان کو اس کافر کو ایسی سیپریٹ جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ وہ اس کی جان محفوظ ہو باقی مسلمانوں سے، اور مسلمان اسے قتل بھی نہ کر سکے، اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور سمجھانے کے لیے، اس کو اسلام کو جاننے کے لیے بھی موقع بھی مل جائے، ٹھیک ہے؟ ممکن ہے کہ اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی بھی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا ہے تو اسے اس کی امن کی جگہ جہاں وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پہنچا دیا جائے تو اس کو وہ مسلمان پہنچا بھی دے، ٹھیک ہے؟ تو بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بے علم لوگ ہیں، تو ان کو جب تمہارے پاس یہ آئے پناہ لے کے تو ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، رسول کے بارے میں بتاؤ، اللہ رسول کی باتیں بتاؤ، حق بات بتاؤ، تاکہ یہ کیا ہے ان کو اسلام کے بارے میں معلومات ہو جائے، کیونکہ یہ بے علم لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب پناہ کے طلبگاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ کیونکہ بے علم لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں گی اور مسلمانوں کا اخلاق اور کردار بھی اگر وہ دیکھیں گے تو وہ اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کے وہ قائل بھی ہو جائیں گے، اور اسلام قبول کر کے اپنی آخرت کے عذاب سے بھی وہ بچ جائیں گے۔ تو کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کتنی پیاری سی آیت ہے کہ اگر وہ مشرکین تم سے پناہ طلب کرے تو کیا کرو؟ انہیں پناہ بھی دے دو، اور پھر ان کو اللہ کی آیات سناؤ۔ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمارے گھروں میں قرآن تھا، ہم نے کبھی نہیں پڑھا تھا، ہے نا؟ اور آپ ذرا سوچیں کہ وہ مشرکین جن کے گھروں میں شروع سے ہی نا بھگوت گیتا رامائن پڑھی جاتی ہے، تو وہ ان کو کیسے معلوم ہوگا اللہ رسول کے بارے میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ، کہ یہاں تک کہ تم وہ کلام اللہ سن لے، ان کو کلام اللہ سناؤ، قرآن سناؤ، قرآن کا ترجمہ سناؤ، ان کو معنی سمجھاؤ، مفہوم تھوڑا سا اچھی اچھی باتیں بتا دو کہ شاید کہ وہ ان کا دل بدل جائے، شاید وہ ایمان لے آئے، ہے نا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7۔ ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، معاہدہ یعنی کانٹریکٹ، ٹھیک ہے؟ سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہے تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں مشرکین سے اعلان برات ہے اور انہیں صرف 4 ماہ کی مہلت دی جانے کا حکمت بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اعلان برات اور انہیں جو صرف 4 ماہ کی جو مہلت دی گئی نا، اس کے بارے میں حکمت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کہ جو امان ہے وہ کس بنیاد پر دیا جائے، یعنی کہ زندگی بھر تو ان کے پاس رسول موجود تھے، وہ رسول کی انہوں نے بات نہیں مانی، اب ان کو امان اور سکون کیسے، کس بنیاد پر دیا جائے؟ نہ تو وہ ایمان لائے، نہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی، اور حق کے خلاف انہوں نے جنگ کی، باطل جو پرست تھے ان کی انہوں نے مدد کی، اور سرزمین پہ جو فساد برپا کیا، مکہ میں انہوں نے فساد برپا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے کوئی بھی ان کی جو ہے کوئی بھی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوب ستایا، ان پر جھوٹے جھوٹے الزام لگائے، تو یہ کیسے امید رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اللہ رسول بھی کیا کرے، امان جو ہے ان کو دے، ان کو سکون دے؟ ہاں، لیکن سوائے بنو بکر بن کنانہ کے، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم کے پاس معاہدہ کر لیا تھا، اور ان معاہدوں کا خیال بھی کیا جائے۔ تو سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر
قریشیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی۔ بس میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو اب اللہ کی قسم، مجھے اب اللہ کی قسم نا کہ کبھی ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عہد کو نہیں توڑتا اور نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ تم واپس جاؤ، پھر اگر تمہارے دل میں وہی بات رہی جو اب ہے نا تو تم واپس آ جانا۔ کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ابھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق دیکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو پھر وہ اسلام لے آئے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 8۔ کیسے ممکن ہے جب کہ وہ اگر تم پر غالب آ جائے تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے ہیں، اور ان کے اکثر لوگ نافرمان ہیں، فاسقون ہیں۔ آیت 9 دیکھیے، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے میں روکا، یعنی اللہ کے راستے سے روکا۔ بے شک یہ لوگ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت 10 دیکھیں، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی مشرکین مکہ کے ہی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ کوئی بھی معاہدے کا پاس رکھتے تھے، نہ عہد کو پورا کرتے تھے، اور ہمیشہ بدعہدی کرتے تھے، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو امن دیا جائے، ہے نا؟ تو ان سے سرزمین مکہ خالی کرا لی گئی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ کفار اور مشرکین اور یہود نصارہ کی بری عادات کے ذکر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں اور کیا کرے، نماز قائم کرے، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، تو کون ہے یہ لوگ؟ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان جو ہے تمہارے بھائی ہیں، یہ لوگ نا دین میں تمہارے بھائی بھائی ہو گئے ہیں۔ ان کی پہلی غلطیاں ظلم اور تشدد، قتل اور غارت گیری گھروں سے نکالنے اور دیگر تمام دشمنیاں اب کیا ہے، ختم ہو چکی ہیں۔ اب تو یہ تمہارے کیا ہو گئے، اخوت ہو گئی ہے، تمہاری اخوت ہو گئی، تمہارے بھائی ہو گئے ہیں، اسلامی بھائی بن گئے ہیں، اور تمہارے ساتھ کیا ہے، اسلام میں تمہارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ اس آیت سے نا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 3 چیزوں سے اخوت اسلامی قائم ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے کفر سے توبہ ہو کر کے اسلام قبول کر لینا، کفر سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لینا۔ دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک شخص کلمہ پڑھ لے اور نماز کو اگر ترک کر دے بلکہ اس کا مذاق اڑائے، اسی طرح نا جو زکوٰۃ سے بچے اور اس کے لیے تعویلیں کرے، تو یہ شخص دراصل حقیقت میں جو اخوت اسلامیہ ہے نا اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرا جائے گا، ان کے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے جو خلاف کیا کیا تھا، تلوار اٹھائی تھی، تو وہ اسی اصول پر بھی اٹھائی تھی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے دراصل دائرے اسلام سے وہ لوگ کیا ہو گئے، خارج ہو گئے، باہر نکل گئے۔ نماز کا انکار دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، جس نے نماز کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں پر حد لگانے کا حکم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی بھی غیر مسلم ہے نا، وہ اگر پھر توبہ کر لیتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے اور ایمان لا کے وہ نماز بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا، ایسے لوگوں کو ان کو اپنا بھائی سمجھ لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے، وہ اسلام لے آئے اور پھر اسلام کے ارکان ادا کر رہے تو پھر وہ تمہارے کیا ہیں، بھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے، تو ہمیں نہیں ہے یہ ضروری جچتا، ایک مسلمان کو یہ چیز نہیں شائع دیتی کہ وہ کسی ایمان والے کو، اگر وہ پہلے مسلم نہیں تھا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو دیکھو یہ تو پہلے ہندو تھے نا مسلمان ہو گئے،
ہے نا، بلکہ خوش ہونا چاہیے، اسے خوش آمدید کہنا چاہیے اور اسے اپنا خوب محبت اس پہ دینی چاہیے تاکہ وہ اسلام سے اور اس کے قریب ہو جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 12۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دے اور تمہارے دین میں طعن کرے تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسم نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو ان آیات میں نا قریش جو مکہ کی بد عہدی کا ذکر ہے اور ان سے جنگ کرنے کی ترغیب ہے، اس لیے نا ان لوگوں نے 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا ان سے، اور جس کی 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ایک فریق دوسرے فریق پر حملہ آور نہ ہوگا، اور نہ کوئی فریق کسی فریق کے قریب پر حملہ کرے گا اور نہ کسی حملہ آور کی مدد کرے گا۔ لیکن قریش مکہ نے معاہدے کو توڑ دیا، کانٹریکٹ توڑ دیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی تھا نا، کے خلاف قریش مکہ نے قبیلہ بنو بکر پر ہتھیاروں سے جوانوں کی مدد کی۔ اب جبکہ انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا، اور نہ صرف یہ کہ عہد توڑا بلکہ تمہارے دین کو بدنام بھی کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اب ان سے جنگ کرو۔ تو فقاتلوا ائم الکفر، فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین جو مکہ ہے نا، ان کے جو تمام سردار اس سے مراد ہیں، جو پورے عرب مشرکوں کے کیا تھے، سردار تھے۔ تو نہ ایمان وہ قبول کرتے تھے، نہ تو یعنی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے، نہ وہ تو خود ایمان لاتے تھے اور نہ ہی اوروں کو اسلام قبول کرنے دیتے تھے۔ اور ائم الکفر سے مراد قریش کے سردار مراد ہے، جیسے نا ابو جہل اور سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان بن حرب وغیرہ۔ تو یہ بڑے بڑے سردار تھے، لیڈر تھے اپنے پارٹیز کے، اپنے قنبے قبیلے کے، تو انہوں نے نہ ایمان لائے اور نہ دوسروں کو لانے دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرو، اب تم ایسے لوگوں سے کیا کرو جو تمہارا جو ہے تمہیں تانا دیتے ہیں اور تمہارے معاہدے کو توڑتے ہیں، اب تم بھی کیا کرو، ان کے خلاف جنگ کرو۔ آیت نمبر 13 دیکھیں، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار مشرکین مکہ کے خلاف جنگ پر ابھارا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نا موٹیویشنل یہاں آیات ہیں، اور جنگ کے لیے ان کو بار بار ابھارا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں تو جنگ کرنا ہے۔ تو کیا تم ایسے لوگوں کے خلاف نہیں جنگ کرو گے جنہوں نے تمہارے رسول کو ان کے گھروں سے نکال دیا، صحابہ کو نکال دیا، کتنی اذیتیں دی، کتنی تکلیفیں پہنچائی، تم ایسے لوگوں کے خلاف کیا جنگ نہیں کرو گے؟ اور تمہیں تو رسول بہت زیادہ پیارے ہیں۔ تو بار بار جنگ پر ابھارا جا رہا ہے، اور ان کو وہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں جنہیں سن کر مسلمان کے اندر غیظ اور غضب بھڑک جائے اور کفر کے خلاف وہ جنگ میں سخت ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہی مشرکین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیے، اپنے معاہدے کو توڑ ڈالا اور اپنے حلیف بنو بکر کی بنو خزا کے خلاف مدد کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، یعنی ساتھی تھے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دارالندوہ میں پلاننگز کی، سازشیں کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کا احترام کرتے اور آپ کا مقام پہچانتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قتال کی ابتدا انہوں نے ہی کی، انہی کی طرف سے ابتدا بھی ہوئی۔ تجارتی قافلہ کو بچانے مکہ سے چلے تھے اور قافلہ بچ کر نکل بھی گیا، لیکن انہوں نے تکبر اور غرور میں آ کر مسلمانوں سے جنگ کی ٹھان لی۔ مقام حدیبیہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پر صلح کو توڑ کر اس میں انہوں نے پہل کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سرکوبی کے لیے مکہ پر چڑھائی کرنا ہی پڑی۔ اتنے سارے انہوں نے جرم کیے تھے، تو یہاں پر جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے انہیں مارتے جا رہے تھے اور یہ آیات پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہوقا، بنی اسرائیل آیت نمبر 81، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے
14। उनसे किताल करो यानी उनसे जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको अजाब में डालेगा और उन्हें जलील करेगा और तुमको उन पर गालिब करेगा और ईमान रखने वालों के लिए दिलों को ठंडा करेगा। इन आयात में क़िताल का हुक्म है और मदद का भी वादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम जंग करो। और इस आयत में ना उनको जंग का हुक्म है और मदद का भी वादा है कि तुम उनसे ना जंग करो। अल्लाह ताला उनको तुम्हारे हाथों से अजाब देगा यानी मुसलमानों के ज़रिए से कुफ़ार को अजाब पहुँचाएगा और काफ़िरों को ज़लील कर देगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद फ़रमाएगा यानी कि काफ़िरों के मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों की मदद फ़रमाएगा। काफिरों की तरफ से जो वादा खिलाफी हुई है और जो उन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए हरकतें जो की है ना, उससे जो मुसलमानों के दिलों में तकलीफ, रंज, गम, दुख है ना, इस जंग के ज़रिए से अल्लाह ताला उसको भी दूर कर देगा। जब सामने वाले को ख़त्म कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा, तो इससे क्या होगा, ईमान वाले के दिलों में ठंडक भी आ जाएगी ना, तो अहले ईमान के दिलों को अल्लाह तबारक ताला शिफा देगा और दिल ठंडे हो जाएंगे। वयशफी सुदूर कौमी मोमिनीन और अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों के दिलों को ठंडक पहुंचा देगा, शिफा दे देगा। ठीक है, आयत नंबर 15 देखें। और इनके दिलों को गुस्सा मिटाएगा और अल्लाह ताला जिसको चाहेगा तौबा की तौफीक देगा और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। वयुज़हिबु गैज़ क़ुलूबिहिम और अल्लाह ताला उनके दिलों की जलन को दूर फरमाएगा और अल्लाह ताला जिसको चाहता है तौबा की तौफीक नसीब फरमाता है। तुम्हें जो हुक्म हुआ है ना वो तुम करो, तुम्हारा काम क़िताल है। अल्लाह ताला की तरफ से जो तकदीर है वो होगा। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की इस्लाम की तौफीक जिनको मिल गई ना और कुफ्र छोड़कर उन्होंने तौबा कबूल फरमाई है, तो ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर एक किस्म का फ़ज़ल है। जिस पर वो चाहता है इनायत फरमाता है, जिसे चाहता है ये फ़ज़ल अता फरमाता है। जिसे इस्लाम की नेमत से नवाज दिया गया तो फिर ये क्या है, ये बहुत बड़ी नेमत उसको मिल गई है और वो तुम्हारे अगर मद्दे मुकाबिल आकर भी निकल जाएगा तो उसने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो वो क्या इस तरह से वो तुम्हारा दीनी भाई बन गया, तो ये क्या इस तरह से वो तुम्हारा उसको उस शख्स को बहुत बड़ी नेमत मिल गई है। तो जैसा कि अबू सुफियान और इक्रिमा बिन जहल और सुहैल बिन अम्र जो मुश्रिकीन के बड़े-बड़े सरदार थे, लीडर थे, जब बाद में इन्होंने तौबा कर ली और मुसलमान हो गए ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह ताला जानने वाला है, उसे मालूम है कि कौन इस्लाम कबूल करेगा और कौन कुफ्र पर मरेगा और वही हकीम है, वो जानता है। जिसको अल्लाह तबारक ताला जिस पर रहम फरमाता है, जिस पर फजल फरमाता है, उसे ही अल्लाह तबारक ताला ईमान की दौलत से सरफराज फरमाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो नेमत है वो नेमत इस्लाम है। आप देखिए दुनिया में कितने सारे लोग आज पैदा हुए, बच्चे कितने सारे पैदा हुए, कितने इस वक्त करोड़ों अरबों इस वक्त मुसलमान, कितने इंसान हैं जो मुसलमान नहीं है, है ना? और मुसलमान घराने में फिर पैदा हो जाना ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है और फिर उसके बाद अगर आपको अल्लाह तबारक ताला ने तौफीक दी, आप ईमान सच्चे दिल से लाएं। आबा व अज़दाई जो इस्लाम आपको मिल गया, अल्लाह रसूल मोहम्मद, वो तो आबा व अजदाद बताते हैं, लेकिन जब आप कुरान पढ़ते हैं, आपका कनेक्शन अल्लाह तबारक ताला से होता है, तो फिर ये क्या होता है, ये हकीकी ईमान आप लाते हैं, ये सच्चा ईमान लाते हैं। फिर जब सच्चा ईमान लाते हैं तो फिर क्या है, आप वाकई में सच्चे मोमिन बन जाते हैं। तो ये तभी होता है जब आप अल्लाह कुरान पाक को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पे गौर फ़िक्र करते हैं, ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर 16 है। क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है, यूँ ही छोड़ दिए जाओगे? हालाँकि अल्लाह ने अभी उन लोगों को अलग ही नहीं किया है, जिन्होंने तुमसे जिहाद किया और अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाना और अल्लाह उसकी खबर रखता है जो कुछ तुम करते हो। अम हसिबतुम अन तुतरकू क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे और तुम्हारा ईमान यानी कि तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ना होगा? ऐसा ख्याल ना करना। इम्तिहान और आजमाइश तो ज़रूर होगी। अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को जान लेगा जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को राजदार और दोस्त ना बनाना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है और उन लोगों के लिए यहाँ पर वईद है जिन्होंने
جہاد سے جان چرائی اور کافروں اور مشرکوں کو اپنا دوست بنایا، رازدار بنایا، تو وہ دراصل اس آزمائش میں کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ تو ایک آزمائش ہے دنیا میں بھی رہ کر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے، مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہی ہے جن کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کعبہ یا کسی بھی مسجد میں جو تولیت ہے اور اس کو آباد کرنا مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکوں کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایسے ہی دوسری مساجد بھی اسی غرض سے بنائی گئی ہیں کہ صرف وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو لیکن یہ مشرکین نا بیت اللہ میں ہی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ کو کی جو بنیادیں ہیں اونچی کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام تو خود ہی شرک کے دشمن تھے، وہ توحید کے علمبردار تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم دیواریں اونچی کر دو، بلند کر دو، تو انہوں نے بنیادوں کو بلند کیا، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو دراصل یہ جو مسجدیں ہیں، یہ کعبہ ہے، دراصل یہ مشرکوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو خالصتاً جو مومن ہیں ان کے لیے ہے۔ تو یہ مشرکین خانہ کعبہ میں بہت سارے بتوں کو رکھے تھے، چنانچہ مشرکوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دیواریں اپنے جو دیواروں پر نا اپنے بزرگوں اور دیویوں اور دیوتاؤں کی تصویریں بنا کے رکھی تھی، ڈرائنگ کر کے رکھی تھی، اور ان ظالموں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھی مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑا رکھے تھے، ٹھیک ہے، مجسمے یعنی کہ اسٹیچوز، مورتیاں بنا کر کے، اور ان کے ہاتھوں میں فال گری، جسے فال نکالتے تھے نا، کہ جو کام کرنا ہوتا تھا وہ لا اور یا نام یعنی ہاں اور نا والے تیر ان کے ہاتھوں میں پکڑا رکھے تھے، اسی سے وہ فال گیری کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا، لیکن یہ مشرکین دراصل کیا تھے؟ یہ اپنے شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ مشرکین کعبہ میں فحش گوئی سے عبادت بھی کرتے تھے، بے حیائی کے انہوں نے ساری لمیٹیں کراس کر دی تھی، مرد ہو یا عورت ہو برہنہ وہ طواف کرتے تھے، ان کی نظروں میں یہ سرے سے کیا ہے؟ بیت اللہ احترام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یعنی کہ ایک خانہ کعبہ کے اندر برہنہ طواف اور اس کا کوئی اکرام اور احترام نہیں، اور انہوں نے اپنی عبادت کو انٹرٹینمنٹ کر رکھا تھا، خوب سیٹیاں بجاتے تھے، خوب تالیاں بجاتے تھے، خوب گانے بجانا، محفلیں سجانا، اس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ساتھ میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر کیا ایسے لوگ نا مسجدوں کی آباد کاری اور سرپرستی کے کیا مستحق ہو سکتے ہیں؟ نا تو قطعی نہیں ہو سکتے ہیں ایسے لوگ۔ اور تو آپ دیکھیں کہ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم فیہا خالدون، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو مشرک تو زور جو ہے آخرت پر، آخرت کے جو دن ہے اس پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں کہ وہ آخرت ان کے یہاں ہوگی، اور اللہ پر بھی وہ ایمان کے معاملے میں کیا ہے، ان کا کوئی تصور صحیح نہیں، درست نہیں، اللہ کے ساتھ وہ بہت سارے بتوں کو، مشرکوں کو، شرکاء کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی الوہیت، ربوبیت کے اختیارات، تصرفات اپنے دیوی دیوتا اور بزرگوں کو دے رکھے تھے نا، تو لہٰذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اور شرک اور بدعمالی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ان کو رہنا ہوگا۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے میں سے ہوں گے۔ تو آباد کرنے سے مراد انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو آباد کرنے سے مراد مسجد میں نمازوں کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم مسجدیں بنا دیں، تعمیر کر دیں، اور یہاں بنا دیں اور وہاں بنا دیں، لیکن نماز سے
कोसों दूरी है। तो नमाज जब तक कि नहीं पढ़ता तो मस्जिदें आबाद नहीं होती। एक मोहल्ले की आप जायजा लें कि मोहल्ले की मस्जिद है, वहाँ कितने नमाजी आते हैं। फजर में अगर आपको जायजा लेना है आज उम्मत का कि उम्मत किधर जा रही है, तो फजर की तरफ आप जाएं मस्जिद में और आप सर्च करें कि मोहल्ले की आबादी है तकरीबन 100-150 और मस्जिद में आने वालों की जो सफ़ है उसमें पहली सफ़ नहीं पूरी तैयार होती है। तो अल्लाह के जो बंदे होते हैं तो उनका क्या है, सबसे पहला मेन काम कि वो मस्जिद आबाद करते हैं। किस तरह से? नमाजों के ज़रिए से। आबाद करने से मुराद मस्जिद में नमाज के लिए आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। मस्जिद आबाद करने से मुराद मस्जिद में नमाज के लिए आना जाना है। मस्जिद की सफाई है, फिर उनमें रोशनी का भी इंतज़ाम है, मस्जिद की तामीर और उनकी मरम्मत, तवलियत वगैरह सब कुछ शामिल है। और ये सिर्फ़ उन लोगों का काम है जिनमें ख़ुसूस ये जो 4 बातें हैं यहाँ आयत में ली गई हैं, तो वो हैं। पहला है मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी कि वो अल्लाह पर ईमान लाया और आखिरत के दिन पर ईमान लाया। व अक़ामस सलात, और वो नमाज वो कायम करता है। व आतज़ ज़कात, और वो ज़कात अदा करता है। वलम यख़शा इल्लल्लाह, और वो अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरता है, यानी अल्लाह के अलावा उसको किसी से भी डर नहीं है। तो ऐसे 4 सिफ़ात वाले ये जो शख्स होंगे ये मस्जिद की आबाद करने वाले हैं। मस्जिद की आबादकारी और उनका अदब और एहतराम निहायत आला दर्जे का अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद बनाए और महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए बनाए तो अल्लाह ताला उसके लिए बहिश्त में वैसा ही घर बना देता है। तो ये बुखारी की हदीस नंबर 450 450 है। एक और हदीस देखते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब जगहें मस्जिदें हैं और सबसे नापसंदीदा जगहें बाज़ार हैं। ठीक है? सही मुस्लिम की ये हदीस है, हदीस नंबर 671। आप देखिए कि मस्जिद में कौन-कौन से काम हम नहीं कर सकते। तो मस्जिद में बहुत सारे काम भी हैं जो हम नहीं कर सकते। हमें इसकी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है कि मस्जिद में जहाँ ये इसके काम अच्छे-अच्छे करने, वहीं हमें बहुत सारे काम हैं उसको ना करना भी है। तो मस्जिद में कौन-कौन से काम मना है? जहाँ नेक अमाल, नमाज, ज़िक्र, तिलावत वगैरह से मस्जिद को आबाद रखने की फ़ज़ीलत है ना, तो वहीं उन चीज़ों से परहेज़ भी करने की सख्त ज़रूरत है जो मस्जिद में करना मना है, क्योंकि इन चीज़ों का करना मस्जिद की आबादी के खिलाफ आता है। मस्जिद में ऐसे अशआर पढ़ना जो दीनी एतबार से अच्छे ना हों। इसी तरह खरीद फ़रोख्त यानी बिज़नेस करना और बदबूदार चीज़ें खाकर मस्जिद में जाना, जैसे जिसने बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू वगैरह लेते हैं, पान की स्मेल आ रही होती है, लहसुन, प्याज़ वगैरह जिसमें स्मेल आ रही होती है, तो ऐसी चीज़ें खा के मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। और मस्जिद में ना दुनियावी बातें करना सख्त तरीन मना है। मस्जिदों में थूक, बलगम वगैरह ये सब गंदगी जो मचाना ये भी सख्त मना है। गुमशुदा चीज़ की तलाश करना, मखलूक से सवाल करना, ये सब चीज़ें मस्जिद में मना है और मस्जिद की शान के खिलाफ है। यहाँ तक कि खोई हुई चीज़ों के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई शख्स मस्जिद में खोई हुई कोई चीज़ की तलाश करने के लिए आवाज़ सुने, तो वो यूँ कह दे कि अल्लाह तुझे वो चीज़ वापस ना दे, क्योंकि मस्जिदें इस काम के लिए नहीं बनाई गई हैं। ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर गुम हो जाती, खो जाती है, तो क्या करें, कभी भी मस्जिदों में ऐलान ना करवाएँ, ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती से मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम किसी को देखो कि मस्जिद में वो बेचता है, खरीदता है, तो कह दो कि अल्लाह तेरी तिजारत में नफ़ा ना दे। ठीक है? अगर कोई बिज़नेस करता है मस्जिद में, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम किसी को देखो ऐसा करते हुए, तो तुम कह दो कि अल्लाह ताला तेरे जो है ना बिज़नेस में तुझे कोई भी नफ़ा ना दे। ठीक है? तो कितनी बड़ी-बड़ी बातें हैं और हम लोगों को मालूम नहीं, अक्सर हम लोग इसके खिलाफ काम कर जाते हैं। आइए देखिए आयत नंबर 19। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और हराम मस्जिद हराम को आबाद करना उस जैसा बना दिया है कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया और उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है? ये अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं है और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता है। अजअल्तुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद करना उस जैसा बना दिया है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं? यानी कि जो कफारे मक्का थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो दरअसल
جو پانی پلانا حاجیوں کو اور مسجدوں کو آباد کرنا ایسا سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پانی پلانا اور مسجد آباد کرنا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا نا، امپاسبل ہے۔ تو اس آیت میں روز نے مسلمان اور مشرکوں کو سب کے لیے یہ عام ہے۔ مشرکوں کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں ہم پانی پلاتے ہیں اور انہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں اور کپڑا مہیا کرتے ہیں، ہم تو مسجد حرام کی مرمت اور غلاف کعبہ اور اس میں روشنی وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد اور ہجرت کو افضل اعمال سمجھتے ہیں نا، تو ہمارے پاس بھی عبادت کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ تو انہیں تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ جب تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں، تو تمہارے یہ سب اعمال کیا ہیں؟ ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی آبادی کرنا، اس میں جو بھی تم خدمات کر رہی ہے، سب کے اعمال ضائع ہو گئے۔ شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرط تھی اچھے اعمال کی قبولیت کی شرائط یہی۔ تو جب یہ شرط پوری نہیں تو انسان کچھ بھی کر لے۔ آپ دیکھیں کہ پانی پلانا خانہ کعبہ کے اندر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر انسان ایمان لے آتا اور مومن ہو جاتا تو پھر یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جو ہے اجر ہے اس کے لیے۔ جو مسجد حرام ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، سب کچھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جب یہ عمل بھی ضائع ہو گیا نا، اسی طرح سے کہ آج جو آپ دیکھیں کہ یہ حکم دراصل عام ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف بھی اگر یہ لے کے جائیں اس آیت کو کہ اس سے مراد جو ہے نا ان کے اعمال ہیں، کہ جو وہ سمجھتے کہ ہم نے بہت اچھا کرا ہے، یعنی صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانا، مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے جہاد کیا۔ یعنی ایک نارمل انسان جو ایمان لے آیا، اس نے نماز ادا کی، زکوٰۃ دی، اللہ کے فرائض ادا کیے، بنسبت کمپیریزن اس مسلمان کے جو مسلمان ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا لیکن اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے درجات میں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے یہاں جنت کے 100 درجات ہیں، تو ان کے درجے میں ڈیفرنٹ ہوگا، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو بھی اجر ملے گا جو ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کیے، ان کو بھی جنت ملے گی، لیکن ہائیسٹ لیول کی جنت تو ان کو ملے گی جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ کی بہت فضیلت ہے۔ ایمان، توحید، اور پھر کیا ہے؟ اخلاص، اور اس کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہے، آیت 20، درجتاً عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے آیت 20 دیکھیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجتاً عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے یہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے یہاں پہ سیٹ کر دی گئی کہ کامیاب دراصل کون لوگ ہو جائیں گے؟ وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، ایمان لائے صرف اور صرف اللہ پر، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا، اللہ کو صرف اور صرف اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کن کن چیزوں کے ساتھ اپنے مالوں کے، مال بہت محبت کرتا ہے انسان، مال کو نا انسان گن گن کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، کاؤنٹ کر کر کے رکھتا ہے اپنے بینکوں میں، الماریوں میں، لاکروں میں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، ساتھ مالوں کے اپنے اور اپنی جانوں کے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کی۔ اور تو پھر یہ کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے درجے ہیں، وَأَعْظَمَ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ان کے لیے بڑے بڑے درجے تیار ہیں، ہے نا۔ آج ہمیں دنیا میں چھوٹی سی جب کوئی جو ہے انعام والی کوئی محفل ہوتی ہے، وہاں سب کو انعام بانٹے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور لوگوں کو جو دیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہ فرسٹ پرائز ملا ہوتا ہے نا، کاش ہمیں سیکنڈ پرائز مل جاتا، کاش ہمیں تھرڈ پرائز مل جاتا نا۔ نہیں ملتا ہے، لیکن کاش کاش ہوتا، پھر اگلی بار ہم خوب محنت کر لیتے ہیں، تو پھر ابھی بھی ہم محنت کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے لیے جس نے آج یہاں محنت کر لی، دوبارہ اس کو کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے۔ جنہوں نے آج یہاں رہ کر آخرت کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے جو مقام تیار کر لیا، پھر دوبارہ وہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔
تو जिन्होंने जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह की अपने माल, अपने नफ्सों के साथ में, तो फिर अल्लाह तबारक तआला किया उनके लिए बड़े-बड़े दर्जे तैयार हैं। अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी रज़ा की खातिर अपना देश, वतन सब कुछ छोड़ देना, माल दौलत तक छोड़ देना, फिर हिजरत करना, अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करना अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा ऊँचा मकाम रखता है। ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में गुजरने वाली एक सुबह या एक शाम दुनिया और जो कुछ उस दुनिया के अंदर है उस सबसे बेहतर है अल्लाह की राह में एक रात निकलना। आप सोचिए जिन्होंने अल्लाह की राह की खातिर अल्लाह की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ दाँव पे लगा दी पूरी-पूरी या ऐसे निकले कि वो जंगों में ही शहीद हो गए। अपनी ऐसे अपने इस मुल्क से निकले हमेशा के लिए मदीना में बस गए और जो भी क़यामत तक की इस तरह से जो अमल करते रहेंगे वो सब लोग इसी आयत में शामिल हैं। और जो ये हदीस अभी हमने पढ़ी तो ये दरअसल बुखारी की हदीस नंबर 2792 है। तो कोई भी वो शख्स हो सकता है, कोई भी वो सहाबा के बाद मोमिनीन में हर वो शख्स होगा जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपने घरों को छोड़ा, अपने अल्लाह की खातिर अपने जो जिहाद किया, अल्लाह की खातिर उन्होंने अपने जान माल के साथ जो है जिहाद किया, तो फिर क्या है उनके लिए अल्लाह के यहाँ आखिरत में बुलंद दर्जे तैयार हैं। ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन फ़ी सबिलिल्लाह के लिए तैयार कर रखे हैं। हर 2-2 दर्जों के दरमियान ज़मीन और आसमान के बराबर फ़ासला होगा। सो तुम जब भी अल्लाह से सवाल करो ना, जन्नतुल फ़िरदौस का सवाल करो क्योंकि ये तमाम जन्नतों के दरमियान सबसे आला शान वाली जन्नत है। उसी के ऊपर अल्लाह का अर्श है और उसी से जन्नत की तमाम नहरें फूटती हैं। ठीक है? ये भी बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2790। आइए देखिए आयत नंबर 21। उनका रब उन्हें अपनी तरफ से बड़ी रहमत, अज़ीम और रज़ामंदी और ऐसे बागों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए हमेशा रहने वाली नियामत है। आयत 22 जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा बेशक अल्लाह ही है जिसके पास बहुत बड़ा अज्र है। आयत नंबर 23 ए लोगों जो ईमान लाए हो अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाना अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र से मोहब्बत रखते हैं और तुम में से जो कोई इससे दोस्ती रखेगा सो वो वही लोग क्या है जालिम है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने काफिरों से दोस्ती करना मना कर दिया है। ठीक है, काफिरों को दोस्त बनाना मना कर दिया। आप देखिए कि अब जैसे कोई अब गैर मुस्लिम घराना है और गैर मुस्लिम घराने में कोई अगर किसी का बेटा किसी की बेटी या किसी का बाप को अल्लाह तबारक तआला तौफीक देता है, फ़ज़ल करता है, वो एक शख़्स ईमान ले आता है, तो फिर क्या है अब उसके सारे फैमिली मेंबर क्या हो गए काफ़िर हैं और एक ईमान वाला हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो ईमान ले आते हैं ना तो फिर वो अपने बाप हो या उनके भाई हो उनको अब तुम दोस्त ना बनाओ, है ना? अलहदगी है। क्योंकि जो ईमान क्या है वही पहली शर्त है कि मुसलमानों का तभी रिश्ता कायम हो सकता है आपस में कि जब वो ईमान वाले होंगे। ठीक है? अभी हम लोग ने आयत में जो पढ़ा तो ईमान पहली शर्त है। अगर वो ईमान नहीं लाते ना वो तुम्हारे बाप होंगे, ना वो तुम्हारे भाई होंगे, ना ही वो तुम्हारे दोस्त हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम्हारे बाप, भाई अगर कुफ्र को ईमान पर तरजीह देते हैं, तो ईमान के मुकाबले में उन्हें कुफ्र महबूब है, तो उन्हें दोस्त ना बनाना, क्योंकि ये मोहब्बत दोस्ती के लायक ही नहीं है। उन पर लाज़िम है कि वो ईमान भी कबूल कर लेते हैं और तुम्हारे साथ हिजरत करते हैं। लेकिन अब वो क्या है, वो ईमान नहीं लाए, वो अब काफ़िर हैं और तुम क्या हो और तुम मोमिन हो। तो तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसे लोगों को अपना दोस्त ना बनाना, उनसे क्या है कता ताल्लुक कर लो। अगर वो ईमान ले आए तो फिर वो तुम्हारे वैसे ही रिश्ते हो जाएँगे जैसे वो रिश्ते अभी थे। ठीक है? आयत नंबर देखिए आयत नंबर 24 कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे खानदान और वो अमवाल जो तुमने कमाए हैं और वो तिजारत जिसके मंद पड़ने से तुम डरते हो और रहने के मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो, तो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह से में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब है, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता है। तो इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन लोगों को धमकी दी है जो लोग अल्लाह के मुकाबले में अहल और अयाल यानी अपने जो ख़ानदान है, अपने रिश्तेदारों को उनके कुफ्र और शिर्क के बावजूद भी तरजीह देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। अल्लाह और उसके रसूल से हकीकी मोहब्बत का तकाज़ा ही यही है कि उसकी मोहब्बत को हर शय के ऊपर रखा जाए, मुकद्दम रखा जाए। बाप हो या बेटा हो या भाई हो या बीवी हो या ख़ानदान का कोई भी मेंबर हो या माल या दौलत जिसे आदमी ना अपनी
بہت زیادہ اسے محبت ہوتی ہے اور اپنی جی جان لگا کر اسے حاصل کرتا ہے، یا طرح طرح کے انواع اقسام کے اموال تجارت یا بلند اور بالا محلات، اونچی اونچی کوٹھیاں، بنگلے، ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مومن کے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے یہ سب کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں. تو جس کے نزدیک یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں گی، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ فاسق ہے، وہ اپنے حق میں وہ ظالم ہے. یعنی جس نے ان تمام اس آیت میں جن جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے، جس نے اللہ اور رسول کی محبت پیچھے کر کے ان تمام چیزوں کو کیا کیا دی، امپورٹنس دی اور پیورٹی دی، اول درجے میں رکھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے اور وہ خود ظالم ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. وہ یہ ہے کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا زیادہ محبوب ہو، اور جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور کفر میں لوٹنے کو جب کہ اللہ اور اسے کفر سے نجات دے چکا ہو تو اتنا ہی برا سمجھتا ہو جتنا برا وہ آگ میں ڈالے جانے کو سمجھتا ہو. جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بہت زیادہ محبت سے کرتا ہوں، اور پھر ایمان والوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے، اور کفر کی طرف لوٹنا ایسے جیسے اس کو کوئی آگ میں جھونک رہا ہو، اتنا ناگوار اس کو گزرتا ہو. تو اس نے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو پا لیا. یہ بخاری کی حدیث نمبر 21 تھی. اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.